الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اپنے نام کی نسبت سے، اس مبارک نسبت سے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور محض ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی نیک اعمال کرتے ہیں، ورنہ اس فتنے کے دور میں اس وقت کتنے لوگ کتنے کاموں میں، کوئی غلط کاموں میں، کوئی لغو کاموں میں، کوئی بیکار کاموں میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خاص فضل فرما کر ہم سب کو اپنے ذکر کی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق دے دی۔ کہا الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے چنتے ہیں، اپنے بندوں کو مخصوص کرتے ہیں کہ ہاں میں نے ان کو اس قابل کیا کہ اب یہ جائیں اور میرا نام اپنی زبان سے لے سکیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اسی بات پہ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مالک سب کا ایک، مالک سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، مالک سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ملتا نہیں ہزاروں میں لاکھوں میں جا کے دیکھ۔ یعنی قحط الرجال کا وہ زمانہ ہے کہ اللہ والا نہیں ملتا۔ ایک زمانہ اس امت نے وہ بھی دیکھا کہ ہر گلی میں، ہر گھر میں کوئی ایک اللہ کا ولی موجود ہوتا تھا، اور اب یہ وقت ہے کہ دور دور تک اللہ والے ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ علامات قیامت میں سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ یعنی اللہ والوں کا وجود پوری دنیا کے لیے سراپر رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ والے جب تک اس دنیا کے اندر موجود ہیں تو اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ والوں کے حضرت سیدی و مولائی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کے وجود سے دنیا کا وجود ہے، اللہ والوں کا وجود نہ ہو تو دنیا صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی طاعت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے۔ انسانوں سے پہلے جنات کو بنایا، جنات نے جب شر پھیلانا شروع کیا اس دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو ان کے ٹھکانوں میں قید کر دیا۔ پھر انسان کو بنایا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ بھی جنات کی طرح کی مخلوق ہوگی، یہ بھی جائیں گے زمین میں فساد کریں گے، قتل و قتال کریں گے، آپس میں لڑیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو کوئی جواب عنایت نہیں فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا، آدم علیہ السلام سے اس نسل انسانی کو چلایا۔ پھر ان کے بعد ان کی ذریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو آتے گئے حق کا پیغام لاتے گئے، جنہوں نے ان کے پیغام کو مانا، جو ان پر ایمان لائے وہ ہدایت پا گئے، اور جنہوں نے ان سے دشمنی کی وہ برباد ہو گئے، سدا کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے۔
تو کچھ انسان ایسے کام کر جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں پر پھر فخر فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی فرشتوں کو دکھاتے کہ یہ بھی انسان ہے، تمہاری انسان کے بارے میں کیا رائے تھی؟ تمام فرشتوں کو ایک انسان کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھکا دیا، تمام فرشتوں کی جبین مٹی میں آ گئی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے۔ سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے، اور جو انکاری ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود بنا دیا، لعین بنا دیا، قیامت تک کے لیے وہ لعین اور مردود ہے، شیطان۔ لیکن تمام فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہے، سب نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرف دی ہوئی مخلوق بنایا ہے کہ تمام نورانی فرشتوں کو آدم کے قدموں میں جھکا دیا کہ دیکھو یہ جو مخلوق میں نے بنائی ہے یہ تمام مخلوقوں کی سردار ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بہترین سانچے کے اندر ڈالا، بہترین شکل و صورت عطا فرمائی، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ آسان طریقے سے اس انسان کو بنایا، اور پھر یہ انسان اپنی نفس کو اس مردود شیطان کے حوالے کر کر جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے جن کے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ جبھی انہی بگڑے ہوئے نفوس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تمام انبیاء آئے اور حق کی پہچان کرائی، اللہ کی پہچان کرائی، جنہوں نے ان کی بات کو مانا وہ کامیاب، جنہوں نے نہیں مانا ناکام ہو گئے۔ پھر یہ سلسلہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو ختم فرما دیا اور خاتم النبیین بنا کے اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس شخصیت کا انتخاب فرمایا خاتم النبیین بنانے کے لیے کہ جن کی خلقت سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی تھی۔ سب سے پہلے کیسے؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نہ بنایا، جب اللہ وحدہ لا شریک اکیلے، کوئی فرشتہ نہیں، کچھ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو خلق فرما دیا۔ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرما دیا تھا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ فرمایا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے اللہ تبارک و تعالی مجھے نبی بنا چکا تھا، میں نبی ہو چکا تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے گارے کے درمیان تھے۔ تو انتخاب اس ذات کا فرمایا کہ جو تمام انبیاء کے امام ہیں، مثال سمجھانی مقصود تھی، اللہ تبارک و تعالی نے مثال سمجھانی تھی۔ جیسے ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور امام کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب امام صاحب تشریف لاتے ہیں تو سارے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نکل پاتے۔ تمام انبیاء مقتدی بن کے تشریف لے آئے، اپنی اپنی امت کے مقتدا تھے، لیکن اگر آقا علیہ السلام کی شریعت اس وقت موجود ہوتی یا آقا علیہ السلام موجود ہوتے تو وہ سارے مقتدی ہوتے، جیسا کہ بیت المقدس شب اسرا میں سرور دو جہاں تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی، اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی امامت کروائی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی کا، نور محمدی جس کے اندر بھی منتقل ہوتا تو اس کی پیشانی پہ وہ چمک آ جایا کرتی تھی، وہ پیشانی پہ چمک آ جایا کرتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی پشت، جس کی پشت میں نور محمدی منتقل ہوتا گیا
ان کے چہرے چمکتے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی ایسے حفاظت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ کے دادا پردادا اور اوپر تک نہ کوئی چور، نہ کوئی ظالم، نہ کوئی زانی، نہ عہد جاہلیت میں کوئی شرابی، سب کی حفاظت فرمائی۔ سب سے زیادہ شریف النسب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے تاجدار، تمام نبیوں کے امام بن کر تشریف لائے، جو اللہ کے لاڈلے اور محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ کیونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور جس نبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لیا تو اس کو فرمایا یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف چند ایک مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام کے ساتھ پکارا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناز کے انداز میں فرمایا، پیار کے انداز میں فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین، طٰہٰ۔ اتنی محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا جگہ جگہ۔ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ شرف والا بنا کر بھیجا، یہ ایک۔ اور پھر ہمارے لیے یہ اعزاز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں سے بنا کر بھیجا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب اللہ کو راضی کر کے جنت میں جائیں گے، اور میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے راضی نہ کر دیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے؟ فرمایا جب تک میرے ایک ایک امتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ فرما۔ تو اتنے کریم، ایک تو اللہ کریم، پھر محمد مصطفیٰ کریم، درمیان میں ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اقرار کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے فرمایا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے تھے، امت کے خاطر روتے تھے کہ اللہ میری امت کو معاف فرما۔ اور آگے پھر جب ایسے امتی پیش ہوں گے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محبتوں کا صلہ کچھ نہیں دیا، سرکار کی سنتوں پہ چلتے ہوئے انہیں شرم آتی تھی، سرکار آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتے ہوئے انہیں شرم آتی تھی، وہ کس منہ سے اپنے محبوب کے سامنے پیش کیے جائیں گے؟ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شکل دکھائی جائے گی، تصویر دکھائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی کہ قبر میں ہمارا تیسرا سوال ہے، ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی قبر میں، اور پوچھا جائے گا کیا جانتے ہو اس آدمی کے بارے میں، کیا جانتے ہو؟ جس نے سرکار کے ساتھ وفا کی ہوگی وہی اس کا جواب دے سکتا ہے، جس نے سرکار کے ساتھ دغا کی ہوگی وہ جواب نہیں دے پائے۔ اور پھر جو فرشتے اس کا حشر کریں گے، وفا کرنا سیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور وفا کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنایا جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا جائے، جو مکمل ایک ضابطہ حیات ہے ہر انسان کے لیے۔
بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفوس کے انسانی کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام کو خلق فرمایا، پھر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ سب کچھ سکھا کر اب قیامت تک کے آنے کی خبریں دے کر، قیامت تک آنے کی بالکل سچ مخبر صادق سچے خبر دینے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں بہت بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کہیں سرکار دو عالم تو آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق بن کر آئے، جنہوں نے قیامت تک آنے کی خبر دی اور ساری سچی سچی خبریں دے کر بتا کر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراث، یہ علم، یہ تزکیہ، یہ دعوت، یہ آگے علماء ربانیین میں منتقل ہوئی۔ جبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا نیک صحبت سے جڑنے کی طرف اشارہ فرمایا کہ نیک صحبت میں بیٹھو، نیک لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے ہم مجلس کے دین پر ہوتا ہے، جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے جیسا ہوتا ہے۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے اچھے، بروں کے ساتھ بیٹھو گے برے ہو جاؤ گے۔ اس تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ اچھی صحبتوں کو اپنایا جائے، اللہ والوں کی صحبتوں میں جایا جائے، اللہ والوں سے استفادہ کیا جائے، جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ کے نام سے پاک کیا، ایسے لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھا جائے۔ دنیا جہان کی تمام کامیابی اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کو چمکایا، اپنے نفس کو پاک کیا۔ اور یہ نفس پاک کرنے کی جگہیں کیا ہیں؟ اب ہمارے پاس ذرائع کے طور پر خانقاہیں ہیں، خانقاہیں جہاں اللہ والے ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں لوگوں کے قلوب پر، لوگوں کے دل چمکاتے ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کے ذکر سے۔ تو ان صحبتوں کو بندہ اپنے اوپر لازم کر لے اگر دنیا آخرت کی فلاح اور دنیا آخرت کی کامیابی چاہتا ہے۔ اسی کے اندر کامیابی ہے، یہیں سے پتہ چلے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیسا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھرنا کیسا تھا، کھانا کیسا تھا، پینا کیسا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے بتائے اپنی اصلاح کے لیے، کامیاب زندگی گزارنے کے کیا اصول بتائے۔ اور بندہ اگر اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم سچے نہیں ہو سکتے اس وقت تک، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کامل طریقے سے نہ آ جائے، سر سے لے کر پاؤں تک سنتوں کے سانچے میں نہ ڈل جائے، جب تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی ہے، ہمارا خاتمہ اسی کے ساتھ مشروط ہے۔ سرکار سے وفا کی جائے گی قبر میں کامیاب، سرکار سے وفا نہیں کی تو قبر میں لٹک جائیں گے، پھر آگے کی منازل کا کیا کہنا۔ تو وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، آقا سے محبت کرنی ہے، آقا کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے۔ جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ مجھے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں تھوڑی دیر کے لیے، زبان کی نوک تالو پہ لگا لیں، سر کو دل کی جانب جھکا لیں اور اپنے